اپنے گھر والوں سے ناراض رہتا تھا ہر وقت، ٹھیک ہے. اس گھرانے میں اگر کوئی سکون کا باعث تھا تو ان کی بیوی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت اچھی. انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کی تربیت بڑی اچھی کی تھی، اور باپ کے پیسوں پر جو ہے گھمنڈ نہ کرنے کی تربیت ڈے ون سے کی گئی تھی. اور ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی تھیں کہ انسان کی پہچان ان کے اخلاق سے ہوتی ہے، اور یہی سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پیسے سے نہیں ہوتی ہے. تمہارے باپ نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اب جو ہے ان کی طرح سختی مت اپنانا، عاجزی میں ہی سب کچھ ہے. ماں کی تربیت اتنی اچھی تھی، تینوں بیٹے معاشرے میں تمیز اخلاق کی وجہ سے جاننے پہچانے جا رہے تھے، اور باپ کا جو بالکل اس کے اپوزٹ تھے. اب بات یہ ہے کہ جب بڑے بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے تو والد کا تکبر بڑا عروج پہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں برطانیہ جیسے ملک میں رہ رہا ہوں، اور میں یہاں پر کسی امیر شخص سے، یعنی کہ امیر پاکستانی نیات فیملی سے شادی کروں گا اور ان سے جہیز کا تقاضا کروں گا. ناجائز مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے، بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کی، گاڑیاں مانگی، گھر مانگا اور فرنیچر مانگا اور کیش بھی مانگا. وہ کہتے ہیں جی میری برادری میں تو میرا ایک نام ہے، میں چاہتا ہوں سسرال والے جہیز میں بڑی قیمتی گاڑیاں دیں، کم از کم بارات جب آئے تو پورا یو کے دیکھے. شرائط اگر پوری آپ نہیں کر سکتے تو بتا دیں، ہم یہ رشتہ نہیں کرتے. میرے بیٹوں کو کون سی کمی ہے. لڑکی والے اتنے امیر نہیں تھے، برطانیہ میں رہتے تھے اور بڑی اچھی تربیت انہوں نے کی ہوئی تھی اپنے بچوں کی. عموماً آپ نے دیکھا کہ ان ممالک میں اچھی تربیت والی لڑکیاں لڑکے نہیں ملتے، تو آپ کو پاکستان آ کر جو ہے وہ پھر بے ڈھنگی شادیاں کرنی پڑتی ہیں کہ بیٹیوں کو یہاں پہ گاؤں دیہاتوں میں بیاہ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر گاؤں دیہاتوں سے لڑکے وہاں پہ لے جاتے ہیں، تو پھر ویسی شادیاں نہیں چلتی. برطانیہ کے ماحول میں اس طرح کے مطالبات تھوڑے سے عجیب تھے، لیکن وہ لڑکیوں کی پرورش والدین نے بڑی اچھی کی تھی، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے امیر ہیں اور اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ کریں، ہم کیا کریں گے.